دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک سے تلاوت قرآن مجید کی آواز کتنی مرتبہ سنائی دی گئی۔ تو میری تحقیق کے مطابق ایسا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا، اور جب وہ میرے پاس سے گزرا تو وہ نیزے کی نوک پر سوار تھا، جبکہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنا تو وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرما رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری تعجب کے قابل نشانیوں میں سے تھے؟ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ کر لرز گیا اور بلند آواز کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول، آپ کا مقدس سر اصحاب کہف سے زیادہ حیران کن اور تعجب بر ہے۔ تو الحمدللہ دوستو، آپ نے سنا کہ یہ ایک واقعہ بیان ہوا جس میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ کہف کی وہ آیت تھی، آیت نمبر 9 تھی، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے تلاوت کا دوسرا واقعہ حران میں پیش آیا۔ کوفہ سے شام جاتے ہوئے کاروان حریت چلتے چلتے حران نامی ایک جگہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس شہر کی چوٹی پر یحییٰ خزائی نامی یہودی کا مکان تھا۔ وہ دیکھنے لگا اور اس کی نگاہ حضرت امام حسین کے سر مبارک پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے مبارک لبوں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جب کان لگا کر سنا تو وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر یحییٰ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ حسین بن علی کا، اس نے کہا۔ یہودی نے کہا کہ اگر اس کا دین برحق نہ ہوتا تو یہ کرامت اس سے ہرگز ظاہر نہ ہوتی۔ اس نے یہ کہا اور زبان پر کلمہ جاری کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے نیزے کی نوک پر جو تلاوت قرآن مجید سنی گئی، ان کی آیات کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے۔ اور اگر ابھی بھی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، شہید تو جو ہے نا وہ تو نعوذ باللہ فوت ہو چکا ہے اور وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے بلکہ کہ شہید جو اللہ کے راستے میں ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کمزور ایمان والا یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، تو میرے خیال سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی مثال ہماری اسلام کی تاریخ میں مل نہیں سکتی کہ جو ہمیں اس بات کا ثبوت دے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سر مبارک جب تن مبارک سے جدا ہو جائے تو اس میں جان نہیں رہتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے تلاوت قرآن مجید کی اس طرح آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی زندہ انسان تلاوت فرما رہا ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے نا زندہ ثبوت ہے آیت مبارکہ کا کہ شہید زندہ ہے، اسے اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ معلومات ہی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل فرمائے تاکہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو محرم کا مہینہ ہے الحمدللہ، اور 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا مت بھولیے، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔